فرمایا کہ جڑا میں بالغ تھی کدی غیر محرم عورت کو نہیں ڈٹھا، حالانکہ آپ دورے کرے جائیں انگلینڈ بھی گئے، ہم امریکہ بھی گئے، غیر ملک میں بھی گئے، لیکن اب تک غیر محرم عورت کو نہیں ڈٹھا ہے۔ کیا بزرگاں دا فیضان ہے، بزرگاں دے برکتاں ہیں سارے ہوتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، علامہ نیازی وہ ہستی ہیں، آپ کو جلے پھانسی دا آرڈر تھی گیا نا، جا کے نا تو پھانسی ختم تھی سکتی ہے، لیکن ایک سال نال وعدہ کرو جہاد تو بعد ختم نبوت نہ نہ کھنسو، ختم نبوت نعرہ نہ لیسو۔ آپ نے فرمایا او جج میں کو ہونا تو رہا کر، میں جلے رہا تھی سا بہر ہوئے سا، میں سب تو پہلے کم ہی کرے سا کہ قادیانی کافر ہے، میں کو مننا والا بھی کافر ہے، میں سب تو پہلے نعرہ دلے سارے سار فخر نال بلند ہیں، سارے بزرگ ڈاڑیاں منوا کے لکے نہیں، بلکہ جنہیں دشمن ہننا انہوں نے اکھ جگ پا کے حق دی گال کی دیئے۔ کیا فرمائنے ستم کاری درہ انہیں رزمائیں تو تیر رزمہ ہم دی کا رزمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے بزرگاں نے حق سکو پیغام دیتے کہ ظالم حکومت دے سامنے، ظالم حکمران دے سامنے، ظالم بادشاہ دے سامنے اگر امام حسین دا کربلا دا واقعہ پڑھ کے دیکھو، کربلا دا اگر موضوع چھڑا بنے گھنٹے میں بیان تھی سکتے، 2 گھنٹے دے اندر بیان تھی سکتے، اگر تو لفظہ میں خلاصہ بیان کیتا ہونے خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہکتا ظالم کنو ڈرنا نہیں تو جو ظالم کی حمایت نہیں کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے بزرگاں نے ساکو کیا پیغام دیتے کہ دل سامنے ظالم ہوئے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت ہے کیا؟ ہم تو ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، علامہ نیازی صاحب کو جلے پھانسی دا آرڈر تھیا، سپریڈنٹ لکھا کہ تاری عمر کیا ہے؟ عمر دسو۔ آپ نے 86 سال عمر ہے، آپ نے فرمایا لکھ 8 راتی دے 7 دی، 8 راتی 7 دی، سپریڈنٹ پریشان دے گے 86 سال تاری عمر ہے، اے 8 راتی دے 7 دی کیوں تاری عمر بڑھ دی ہے؟ آپ نے فرمایا 7 دی دے 8 راتی حضور دے ختم نبوت واسطے جیلے بیٹے ساری زندگی ہی آئے، بقایا فارغ کے ساری زندگی ہے 8 راتی دے 7 دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ نال کیڑا ظلم ہاں دینا سارے بزرگاں نال لکھتا گیا، انگریز 300 علماء ایک دیوے پھانسی لڑکا دینا، لیکن سارے بزرگ والوی ساکو حق دا پیغام دیتے ہے۔ مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا یہ حسرت کی طبیعت بھی۔ مولانا حسرت مہانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بزرگ ہستے ہیں، انگریزوں نے کو جیلت کر دیتا، مٹی دے ٹوکرے چوینا، روٹی نہ دینا، طرح طرح دے ظلم کرنے شاید مانا ہویا، لیکن آپ نے جیل دے اندر بیٹھ ایک کلام لکھیا کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، چکی دلینے آنا، ایک طرفہ تماشا یہ حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ آخر کس بارگاہ کا شاہوں کے تکبر سے بھی ڈر کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ کا خاص بتاؤں میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سارے بزرگاں نے ساکو ایک پیغام دیتے کہ جلے ظالم دی حکومت آوے، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے، میرے نبی دی حدیث دا فیصلہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل دے نبی سارے سیاست کریں دے ہیں،
تے نبیاں دے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. یہ سیاست تو ہٹ کے دول قادیانی ہو سی سادہ امام مسجد سادی ہو سی لیکن امام قادیانی ہو سی نکاح سادے ہو سن پڑھان والے قادیانی ہو سن کان سادے ہو سن اذان دے والے قادیانی ہو سن جڑے سارے نبی کو آخری نبی نے. علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جلے قانون پاس تھیون پیا 1 کروڑ پیا بندہ چاہ کے آیا انہیں آگے سے تھوڑی دن ترمیم کر دو. وہ ترمیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا کروانا چاہتے ہو؟ انہیں آگے سے یہ لکھ دو کہ جلے قادیانی کو مرزے کانے کو نبی منے نو دا کافر ہیں لیکن جلے کو اپنا پیشوا اپنا مجدد اپنا مسیح اپنا رہنما منے وہ کافر کہہ نہیں. آپ نے فرمایا تو دیر نہ لیں سدا سودا در مصطفیٰ تھی تو دیر نہ لیں سدا سودا دربار مصطفیٰ تھی گے. آپ نے فرمایا جلے کو اپنا رہنما اپنا مبلغ اپنا مسیح اپنا وفادار منے کانے کو وہ بھی کافر ہے. جنہوں کو نبی مننے وہ بھی کافر ہے. سارے بزرگاں نے محنت کی تھی. آج جیسا اسمبلی دے اندر اپنے علماء کو نہ بھیجو اسا اسمبلی دے اندر علماء نہ ونجن دوال انشاءاللہ قانون تبدیل تھی ویسی بڑی کوشش کریں دے بل کفار انگریز یہودی سکھ قادیانی کہ یہ قانون تبدیل کیتا ونے ایک ختم نبوت اللہ تیرا قانون پاس کیتا کہ 1974 کے اندر ایک ختم کر دیتا انہیں قادیانی اپنی مسجد بڑھاویں اپنا مدرسہ بڑھاویں کھلے عام و تبلیغ کریں اس کو اجازت دیتی انہیں لیکن نہیں جب تک علماء موجود انہیں کم نہیں تھی سکتا. کریمہ کا صدقہ جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جیسا علماء کو گاہی دیتا اگر علماء دین پڑھاون چھوڑ دیتا ہی دنیا دا اندھیرا تھی ویسی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جالسنی فقد جالسنی جرا صحیح العقیدہ عالم دی مجلس بہ کے میں سمجھے کہ نبی دی مجلس بہ من زارنی فقد زارنی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں صحیح عالم دا دیدار کیتے اور یہ سمجھے میں نبی دا دیدار کر کے بیان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفسیر روح البیان کے اندر یہ لفظ موجود ہے. کریم آقا ارشاد فرمایا جنا صحیح عالم دے پچھو نماز پڑھ گیا ہوتا بے وہی سمجھے میں نبی دے پچھو پڑھ کے نماز دو ثواب نہیں گیا. آج ایسا علماء کو مندے کے ڈھنڈ علماء کو گاہی دیتے علماء نے ساتھ نال کیا برا کی دے سارے نکاح پڑھے نے سب کو کنہ جزان دے کہ مسلمان پڑھے نہیں کو قصور علماء دا. آج ایسا علماء کو حق دے چلن دے ہوتے وہ کیسو ایسا خود گناہگار تھے سو اگر ایسا حق واسطے کھڑے نہیں تھی سکتے لیکن علماء کو برا نہ ہو. ایسا دے رہنما ہیں سارے وفادار ہیں سب کو دین سکھینے سب کو سدھا رستہ رسینے سب کو آدھیں دین تخت کھینے دل دین تخت ہوتی والی انشاءاللہ ہر بندہ کامیاب تھی ہے. لوگ سوال کریں کہ دین ہے پی ہے تخت مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ایک سن گنو سارا مطلب ہے کہ دین تخت تے آوے. تخت تے دین کہنے نماز پڑھتے ہیں دین ہے روزہ رکھنے ہیں دین ہے حج ادا کرنے ہیں دین ہے لیکن تخت تے دین کہنے وہ کیوں ہے؟ اگر تخت تے دین ہوتا شرابی کو پرچے نہ کٹے نہ بلکہ وہ دلے مارے ہونے لگا زانی کو پرچے نہ کٹے ہونے بلکہ وہ سنگسار کی تا بنیا بے نمازی کو قید کی تا بنیا. یہ ہے اسلامی قانون جلے دین تخت تے ہوئے نہ والے ایک کامیاب قانون ہوئے. حضرت امام شامل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ چیچنے دے بہت بڑے پیر بھی ہم عالم بھی ہم دے حکمران بھی بڑھ گیا. انصاف دی گال سنو جلے دین تخت دے ہوندے والے انصاف کی میں تھی سے آپ نے نہ جلے جنگ لڑی نا کچھ قیدی آپ کو جمع تھی گئے آپ دی والدہ موجود ہیں کچھ عورتوں محلے دے کٹھے تھی کے آیا آکھو نے کہ سارے فلانا جوانن اپنے پتر کو آکھو انہیں نہ جوانن چھوڑ دے. آپ جلے گھر آئے نا آپ دی اممہ نے فرمایا کہ این شکل دے جوانن این آدھے بندے انہیں کو چھوڑ دے سفارش کی دونوں. حضرت امام شامل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ خاموش تھے
چاہیے سویر کو سارے مفتیان اکرام کو سدوایا، سارے علماء اکرام کو سدوایا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا، خود بھی عالم ہم، پیر ہم، محدث ہم، مصنف ہم، لیکن علماء کو صدا کے مسئلہ پوچھا، مجلس سدوائی۔ آپ فرمانے ایک مسئلہ دسو، اگر کوئی بندہ غلط بندے دی سفارش کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ توجہ انصاف دی گل سنا، اساں دل دین تخت اسی وقت کو کامیابی کی ملتی۔ علماء نے فتویٰ دیتا کہ جرا غلط بندے دی سفارش کریں دے انہیں اتنے کوڑے پڑھنے، کوڑے بے سونے کچھ۔ آپ نے فرمایا اگر بندہ کوڑے کھانے کے قابل نہ ہوئے، کمزور ہوئے، ضعیف ہوئے، بڑھڑا ہوئے، انہیں واسطے کیا مسئلہ؟ تو علماء نے فتویٰ دیتا والجرہ اللہ قریبی ہو سنہ وال او کوڑے کھاس۔ آپ نے اپنے کانڈ تو کپڑا چاہتا فرمایا کوڑے میں کو مارو، سفارش کرنے والی کو پیا نہیں میری ماں ہے، مارو میں کوڑے۔ بہوڑا پیر تھے گے، عالم تھے گے، مصنف تھے گے، آپ تو کوئی وزیر اعظم میں کریں دے، کوئی عالم کوئی مفتی میں کریں دے۔ آپ نے فرمایا غلط بندے دی سفارش کرنے والا کوئی بیا نہیں، میری اماں نے سفارش کی تھی غلط بندے دی، وہ بڈڑی ہے، کمزور ہے، کوڑے نہیں کھا سکتی، میں کاٹ دوں کپڑا چاک دے میں کو کوڑے مارو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دے دین تاکتے ہو سی ولی میں انصاف کی طرح سے، میرے کریم آقا صلی اللہ